نیکسٹ کوشچن ہے، کیتھولک کرسچنس کے پوپ کی جانب سے ہر سال 31 اکتوبر کے دن ہیلووین کے نام سے ایک فیسٹیول منایا جاتا ہے جسے کئی ایک مسلمان بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں، حالانکہ اس کے پیچھے کرسچنس کا مذہبی عقیدہ کا فرما ہے کہ اس دن جنات اترتے ہیں اس دنیا پر۔ پلیز اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ رہنمائی یہ ہے کہ یہ ہیلوئین مسلمانوں میں دوسری شکل میں موجود ہے۔ آپ کا جب کوئی مردہ مر جاتا ہے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر، تو یہ جو آپ جمعراتیں بھجوا رہے ہوتے ہیں مولویوں کو اور شبراتیں منا رہے ہوتے ہیں، تو یہ مسلمانوں کا ہیلوئین ہوتا ہے نا۔ وہ کیا کہتے ہیں، روحیں آتی ہیں گھر میں باقاعدہ، یعنی اس کے اوپر ڈرامے بنے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کبوتر کی شکل میں روح آ گئی، کبھی کسی شکل میں آ گئی، اور شیعہ کے ہاں تک یہ بہت زیادہ رواج ہے۔ اہل سنت میں کم ہے لیکن شیعہ میں بہت زیادہ ہے، وہ کہتے ہیں آتی ہے۔ تو ہیلوئین تو ادھر بھی چل رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس ہیلوئین کو میں اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کروں گا، وہ تو بالکل شرکی عقیدہ ہے۔ اس کو ہم زیادہ بدعت کہیں گے جو مسلمانوں کے یہاں پایا جاتا ہے۔ ان کا تو باقاعدہ یعنی یہ عقیدہ ہے کہ آسمان سے جنات اترتے ہیں، وہ شیاطین کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بری روحیں بھی، مختلف اس کے فارمیٹس ایگزسٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بری روحیں بھی اترتی ہیں اس دن، اچھی روحیں بھی، مرے ہوئے لوگوں کی وہ اپنے گھروں میں آتی ہیں، اور کہتے ہیں وہ بری روحیں جو ہیں ان سے خطرہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہ کدو استعمال کرتے ہیں۔ کدوؤں کو نا وہ اندر سے ہالو کر کے نا اس کے اندر وہ شمع روشن کرتے ہیں۔ آپ یہ ہیلوئین لکھیں نا جا کے اس پہ یوٹیوب پہ، تو آپ کو ویڈیوز بھی مل جائیں گی اور گوگل پہ تصویریں بھی امیجز کے اندر جا کے مل جائیں گی۔ تو وہ اپنے گھروں کے جو لانز ہیں اس کے اندر رکھ دیتے ہیں رات کے وقت، کہ اگر کوئی وہ بڑی ڈرونی ڈرونی شکلیں بنا کے، اسی سے انہوں نے وہ ماسک بھی ڈرونے ڈرونے پہن کے، اب وہ ہاں وہ کاسٹیومز وہ انہوں نے، اب وہ اس کی ماڈرن فارم آ چکی ہے۔ اب تو خیر اس کے پیچھے عقیدہ رہا ہے یا نہیں رہا، اب وہ ایک خوشی کا ایک ذریعہ انہوں نے بنایا ہے، ورنہ اگر آپ اس کی بنیاد دیکھیں کچھ اور تھی، کرتے کرتے یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ وہ ڈرونی ڈرونی شکلیں بناتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ انجوائے کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جب سب زندگی میں گاڈ نہیں ہوگا، پھر آپ کو اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے کبھی ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھنی پڑیں گی، کبھی اولمپکس دیکھنے پڑیں گے، کبھی ورلڈ کپ فٹ بال کے دیکھنے پڑ جائیں گے۔ تو ٹائم، خدا ہی وہ ہستی ہے جس کے ساتھ وقت گزارا جا سکتا ہے، ورنہ زندگی بہت لمبی ہے، خدا کے بغیر گزر نہیں سکتی۔ اور اگر خدا کے ساتھ ہو تو یہ زندگی بڑی مختصر ہے۔ کئی زندگیاں بھی انسان اللہ کے لیے کمٹمنٹ کے ساتھ گزار دے، اس کا حق نہیں ادا کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہیلوئین یا اس طرح کے ہالوئین اور یہ دوسرے قسم کے جو تہوار ہیں، یہ خدا سے دوری کی وجہ سے نا، تو اس میں بعض کا شرکیہ چیزیں بھی انوالو ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ان کا یہ بھی عقیدہ ہے، یعنی کہ وہ شیطان سے مدد مانگتے ہیں۔ شیاطین چونکہ وہ آگ سے بنے ہوئے ہیں، تو وہ آگ کو دیکھتے ہیں تو وہ ان گھروں پہ حملہ نہیں کرتے، سیٹسفائی ہو جاتے ہیں کہ یہ ہماری آگ کے پجاری ہیں، آگ کے ماننے والے ہیں، تو شیطان ان سے بڑا خوش ہو جاتا ہے، اور پھر وہ شیاطین اور جنات واپس چلے جاتے ہیں۔ کئی ایک چیزیں وابستہ ہیں۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے ہولی، دیوالی، کرسمس، ایسٹر کے حوالے سے، کہ ساری کی ساری رسومات جو مذہبی رسومات ہیں نا غیر مسلمز کی، آلموسٹ یہ شرک کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں۔ تو اس میں آپ کسی کو ہیپی کرسمس یا اس طرح کی باتیں مت بولیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جب آپ عید مبارکیں وصول کر رہے ہوتے ہیں نا غیر مسلم سے، اس وقت بھی ذرا چیزیں نوٹ کیا کریں۔ تو اس کا پھر بڑا ایک حکمت کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ اگر آپ کو تو اس آزمائش سے نہیں گزرنا پڑ رہا۔ یورپ امریکہ میں ایک ہی دفتر میں ہندو بھی کام کرتے ہیں، کرسچنز بھی، جیوز بھی، مسلمز بھی۔ وہاں اگر مسلمانوں کو عید مبارک پہ ہندو لا کے کھانے کھلا رہے ہیں، ان میں ٹافیاں بانٹ رہے ہیں، تو سر ہولی دیوالی پہ پھر ان کو بھی بانٹنی پڑیں گی۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ذہن سازی کریں، ان کو بتائیں، جب آپ کو وہ عید پہ ٹافیاں دے رہے ہو نا، تو آپ ان کو بتائیں یہ ہم عید کی ٹافیاں آپ سے اس طرح نہیں لیں گے، ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن اس امید پہ نہیں کہ کل کو آپ کی ایکٹیویٹی آئے گی تو ہم بھی یہ ٹافیاں دیں گے، اس لیے کہ اسلام کا ایک بنیادی مزاج ہے وہ توحید کے حوالے سے۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ ہم کسی بھی شرکیہ ایکٹیویٹی کو سپورٹ نہیں کر سکتے، یہ ہمارے ریلیجن کی بنیاد ہے، ہمارا اور گاڈ کا معاملہ ہے۔ اور ان کو یہ بتائیں یہ ہمارا ذاتی نہیں ہے۔ ہندوؤں کی جو کتابیں ہیں، آریہ سماج کے لوگوں کی ذرا کتابیں آپ پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو اسی طرح کی توحید ملے گی جس طرح کی قرآن میں ہے، کہ خدا کا کوئی اسٹیچو نہیں ہے، کوئی امیج نہیں ہے، کوئی تصویر نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وہ ایک ہے۔ ایون یہ عام ہندوؤں سے بھی پوچھیں، بھگوان وہ کہیں گے ایک ہے، کہ یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ ہم نے صرف کنسنٹریشن کے لیے بت رکھے ہوئے، خدا تو ایک ہی ہے۔ پی کے فلم میں بھی آپ دیکھ لیں نا، اوپر وہ بھگوان کے گرد ساری بات، کوئی بھگوان کہہ دے گا، کوئی اسے گاڈ کہہ دے گا، کوئی اللہ کہہ دے گا، کوئی اسے سپر نیچرل ایجنسی کہہ دے گا، سپریم بینگ کہہ دے گا، سائنٹسٹ۔ تو ایک خدا کو تو مانتے ہیں۔ تو ان کو بتائیں کہ
آپ کی کتابوں میں لکھا ہے. جوز اور کرسچنس کو بتائیں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو تو جوز کرسچنس دونوں مانتے ہیں نا, اس میں خدا کے بارے میں کیا کیا کلمات لکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں جیلس گاڈ ہوں, میں اپنے ساتھ شراکت نہیں برداشت کرتا, نہ زمین میں نہ آسمانوں میں نہ سمندروں کی گہرائیوں میں, اکیلا ہوں. تو جب وہ اکیلا ہے تو آپ جب اس طرح کی خدا نے بیٹا جنا, آپ اس طرح کی چیزیں کرسمس کے اوپر عام کریں گے اور شرکی ایکٹیویٹیز کریں گے تو پھر ہم آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے. تو مسلمانوں کو عید مبارک کے اوپر مبارکیں لینا اور ٹافیاں کھاتے وقت نا اسی وقت ہی ہالوئین اور کرسمس, ایسٹر, دیوالی, ہولی, یہ ساری ایکٹیویٹیز اسی ٹائم ان کو کلیئر کر لینی چاہیے, پھر بعد میں ٹافی بھی لے کے کھا لینی چاہیے. تو پھر جب آپ بعد میں ان کو ٹافی نہیں دیں گے نا تو وہ کہیں گے کہ یار یہ اس لیے نہیں دے رہے. اس کے بعد لیکن وہ ٹافی کھانے سے ان سے کہہ لیں کہ اس کے باوجود اگر آپ لے آئے ہیں تو آپ کی خواہش ہے تو ہم ضرور کھا لیتے ہیں, لیکن وہ کھانا حلال ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ خنزیر پکا کے لے آئے تو آپ کہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے میں خنزیر کھا لوں. خنزیر بسم اللہ کیا پورا قرآن بھی اس پہ پڑھ دیں اور آ بھی رہے گا. ٹھیک ہے, بسم اللہ پڑھنے سے وہ خنزیر حلال نہیں ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ جو بدعقیدگیاں ہیں, برے اعمال ہیں, وہ بسم اللہ دروشی پڑھنے سے پاک نہیں ہوتے, برائی برائی رہے گی. ورنہ قرآن پڑھنے سے خنزیر کا گوشت تو پاک ہو جاتا نہیں ہوتا. کیسی پیاری بات آئی دماغ کے اندر. ٹھیک ہے نا, ہر چیز کا اصول ہے. وہ غامدی صاحب ایک دفعہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے تھے نا, 3-4 سال پہلے کی بات ہے کہ وہ تقی عثمانی صاحب دیوبند کے مفتی اعظم, انہوں نے کہا جی ہمارے ایک جاننے والے بزرگ ہیں, ان کے آگے سے جاننے والے بزرگ ہیں, انہوں نے خواب میں نبی اسلام کو دیکھا ہے, یہ چین ہے فلاں فلاں فلاں. اور انہوں نے کہا ہے پاکستان پہ برا وقت آنے والا ہے. پاکستان پہ اچھا وقت آیا کب ہے؟ ایک برا وقت گزرتا ہے اس سے اگلا برا وقت آ جاتا ہے. اچھا تو یہ کہانی ویسے ہی بک جاتی ہے, منا گے تا یہ اچھا وقت کو پریڈکشن کر کے دسو, برے وقت کی تو آپ مجھ سے لے لیں. مجھے تو ابھی بھی کوئی اچھا وقت نظر نہیں آ رہا مستقبل قریب میں. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی 5 سال گورنمنٹ کو پورے کرنے چاہیے. میں ہٹانے کے حق میں نہیں ہوں, 5 دفعہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں, انشاءاللہ پھر وقت اچھا آئے گا. تو وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی وہ نبی اسلام نے خواب میں کہا کہ 70,000 دفعہ والشمس وضحاہا امت پڑھے تو مصیبت ٹال جائے گی. تو وہ غامدی صاحب سے کسی نے نا ٹی وی ٹاک شو میں سوال کیا کہ یہ اس طرح مفتی صاحب نے, تو غامدی صاحب کا آپ کو پتہ ہے ایک سٹائل ہے ان کا, میں مفتی صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں. جس کے بارے میں وہ یہ جملہ بول دیں نا کہ میں اس کی بڑی عزت کرتا ہوں, اس کے بعد اس کی شامت آ جاتی ہے. تو انہوں نے کہا لیکن معذرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قوموں کے عروج اور زوال کی جو ریزنز ہیں وہ قرآن میں بیان کر دی ہیں. جب تک ان ریزنز کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا نا وہ آفات ٹل نہیں سکتی. پھر انہوں نے سورۃ الانفال سے کہ پڑھی آیت کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہ بدلے. تو انہوں نے کہا جب تک ہم نے اپنی حالت خود نہ بدلی, یہ 70,000 دفعہ کیا 70 کروڑ دفعہ بھی آپ قرآن پاک پڑھ کے ختم دلواتے رہے, آیت کریمہ پڑھتے رہے, ریزن اپنی جگہ پہ رہے گی نا تو معاملہ اسی طرح غلط رہے گا. سر صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا, اس قرآن کی وجہ سے زوال. ہمارے لوگوں نے سمجھا شاید ختم ہے قرآن کی وجہ سے, قرآن پہ عمل کرنے کی وجہ سے. ڈاکٹر اقبال نے اسی کو شعر میں ٹرانسفر کیا نا جواب شکوہ میں, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ اسی مسلم کی حدیث کی ٹرانسلیشن ہے. تو سر اس طرح مصیبتیں نہیں ٹلتی ہیں, اس طرح کبھی پرابلم حل نہیں ہوتے ہیں, نہ جنات کے ذریعے مسئلے حل ہوتے ہیں پرائم منسٹر صاحب سے معذرت کے ساتھ, نہ دم درو سے مسئلے حل ہوتے ہیں. سر یہ کبھی کسی بندے کا سر پھٹ جائے تو کوئی دنیا کا دم جو ہے وہ اس کا زخم صحیح کر سکتا ہے یا ٹانکا ہی لگانا پڑتا ہے؟ ٹانکا. جس بندے کی ہڈی ٹوٹ جائے دنیا کا کوئی دم کوئی پھوک اس کی ہڈی جوڑ سکتی ہے یا اس کے اوپر پلستر ہی کروانا پڑے گا؟ یہ سب کو ماشاءاللہ کلیئر ہے. اور باقی معاملات کے اندر آپ ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں. ان ریزنز کو تلاش کریں, ان ایشوز کو ریزالو کریں, ان معاملات کو ایڈریس کریں جس کی وجہ سے آپ کا یہ مسئلے خراب ہو رہے ہیں. تو جب تک آپ اپنی حالت نہیں بدلیں گے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی حالت نہیں بدلنی ہے. اللہ کو کیا پرواہ ہے سر؟ بخاری میں حدیث ہے قرب قیامت میں ایک کالا حبشی پتلی ٹانگوں والا کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. وہ ایک دفعہ ابراہ کے لشکر کو اللہ نے کیا ہے, اس کے بعد یزید کے دور میں بھی خانہ کعبے کے اوپر چڑھائی ہوئی ہے, اللہ نے کچھ نہیں کیا. دنیا بقدر ایفرٹ ہے. تو ایشوز کی بنیاد میں جانا چاہیے, اور یہ کہنا نہیں فلاں بزرگ کو خواب ہے یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا. سر یہ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. جو اس کی ریزن ہے نا, آپ کی بزرگ کی اگر گاڑی پنکچر ہو جائے تو اسے کسی دربار پہ لے کے جائیں گے یا کسی پنکچر لگانے والے کے پاس؟
کیونکہ ایک نیچرل پروسیس ہے. اس سے بھی بڑھ کے آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کے گھر والے آپ کو اٹھا کے مزاروں پہ بزرگوں کے پاس لے جاتے ہیں, اور بزرگ جب بیمار ہو جاتے ہیں ان کو اٹھا کے آغا خان لے جاتے ہیں, شفا انٹرنیشنل لے جاتے ہیں. وہ افورڈ کر سکتے ہیں نا. ان کو کیوں نہیں کسی مزار پہ لے کے جاتے کہ روحانی آپریشن ہو جائے ان کا؟ اور روحانی آپریشن بھی یہ آپ کا بائی پاس ہی کرتے ہیں. ختنہ نہیں کو بزرگ کر سکتا, میرا چیلنج ہے. ختنہ نظر آ جائے گا. میں نے بتایا نا فیصلہ آباد میں ایک بھائی تھا, وہ ایک بزرگ بڑا روحانی آپریشن کا وہ دعویٰ کیا کرتے تھے. وہ اٹھا کے بچہ اپنا لے کے ان کا تو بائی پاس کرتا ہے, وہ تو بہت بڑا یہ نہیں آپریشن ہے. بائی پاس میں تو یہاں گرائنڈر چل کے پسلیوں کو 2 ٹکڑے کر کے پسلیاں یوں کر کے دل باہر نکال کے مشین پہ چڑھایا جاتا ہے, پھر بائی پاس کیا جاتا ہے. جو اتنا مشکل روحانی آپریشن کر لیتا ہے تو ختنہ تو پھر کچھ بھی نہیں ہے, تو ایک بلیڈ ہی مارنا ہے. انہوں نے کہا ختنہ کر, خطرہ نہیں ہوتا کیوں, میری روزی تو مگر پہ گیا. کہانی ہے. وہ کتنے لوگ ہیں یار, ایک نہیں ہے, ہر گلی کے اندر اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ پھر رہے ہیں. تو میں وہ پھر اقرار الحسن کو کہوں گا ویل ڈن, مجاہد بندہ ہے. سید اقرار الحسن واقعی حسینی ہے, سید ہونے کا حق ادا کر رہا ہے اس حوالے سے. ٹھیک ہو گیا جی.